کمرے میں ایک شخص داخل ہوا اور وہ چمکتے ہوئے چراغ کی طرح سراپا نور تھا۔ اس نے اندر آ کر میرے بھائی کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، فکاشف عن وجہ اخی ومسحہ بیدہ، اور اپنے ہاتھ سے اس کے چہرے پر مسح کیا، اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر مل دیا۔ فزال ذلک السواد وصار وجہہ کالقمر، اس کی سیاہی چلی گئی اور اس کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا۔ جب یکلخت میں نے تبدیلی دیکھی کہ میرے بھائی کا چہرہ روشن ہو گیا اور سیاہی دور ہو گئی، تو میں نے ان سے پوچھا کہ اللہ کے مقرب بندے تعارف کرا دیں کہ آپ کون ہیں؟ اس نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں، میں ایک فرشتہ ہوں، اور ان فرشتوں میں سے ہوں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام پڑھنے والوں پر مقرر ہے۔ ہمیں خبر ملی کہ تمہارے بھائی کی وفات ہوئی، چہرے کا سیاہ ہونا اس کے دیگر اعمال کی وجہ سے تھا، جو برے اعمال تھے اس کی وجہ سے سیاہ ہوا، لیکن ہماری تو اپنی ڈیوٹی ہے کہ ہم عمر پر اس کے درود و سلام لکھا کرتے تھے۔ مجھے خبر ملی، فوری بھیجا گیا کہ یہ حضور پر درود و سلام پڑھنے والا ہے، یہ رسوا ہو کے دنیا سے رخصت نہ ہو، سیاہ چہرے سے رسوا ہو کر دنیا سے رخصت نہ ہو۔ لہذا مجھے بھیجا گیا اور میں نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اس کی رسوائی دور کر دی، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کی برکتوں میں سے۔ اب امام قسطلانی نے تو یہ روایت کی ہیں، مگر ان میں سے کئی واقعات امام بیہقی نے، جو جلیل القدر محدث ہوئے ہیں اور امام حدیث ہوئے ہیں امام بیہقی، انہوں نے اپنی کتاب مناقب الشافعی میں بھی روایت کی ہیں یہ واقعات، اور امام ابو القاسم اصبہانی نے الترغیب و ترہیب میں بھی روایت کی ہیں، اور اس طرح دیگر کئی ائمہ محدثین نے، حتیٰ کہ امام حافظ شمس الدین السخاوی نے القول البدیع میں بھی روایت کی۔ یہ سب اکابر ائمہ حدیث ہیں، اتھارٹیز ہیں، جنہوں نے درود و سلام کی برکتیں صحت اور ثقافت کے ساتھ روایت کی۔ اور آخری بات اور بڑی اہم بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ حضور علیہ السلام پر کثرت کے ساتھ جو شخص درود و سلام کا عمل جاری رکھے، کثرت کے ساتھ، تو حدیث آپ نے سن لی نا کہ اقرب منی مجلسا یوم القیامہ وفی کل موطن، کہ قیامت کے دن ہر جگہ اس کو سب سے زیادہ اپنی قربت عطا کروں گا۔ اور اب اس درود و سلام کی برکتوں کے جو راز ہیں، ان رازوں میں سے ایک راز اور ہے، ان رازوں میں سے ایک راز جو مستمرن دائمن قائمن دائمن غیر منقطع طریق پر صدق سے، اخلاص سے، یکسوئی سے، محبت سے، خشوع سے، خضوع سے اور قلبی نسبت اور رابطے کے ساتھ آقا علیہ السلام کی محبت میں جو کثرت کے ساتھ حضور پر درود پاک پڑھتا رہے اور کثرت سے پڑھے اور دائماً جاری رکھے، وہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صاحب حضوری ہو جاتا ہے۔ ابھی میں آگے بتاؤں گا، ایسے اولیاء اللہ امت میں بہت ہوئے جن کو یہ حضوری آقا علیہ السلام کی کچہری کی صرف درود پاک کی برکت سے ملی۔ درود پاک کی کثرت سے صفائے قلب مل جاتی ہے، باطن کا کئی لوگوں کا میل کچیل دور ہو گیا، صفائے قلب نصیب ہو گئی، اعلیٰ تزکیہ اور تسویہ نصیب ہو گیا، نور باطن نصیب ہو گیا، اور وہ ساری باطنی روحانی رکاوٹیں دور ہو گئیں جو حضور کی کچہری تک پہنچنے میں حائل ہوتی ہیں۔ اور بہت اولیاء اللہ ایسے ہوئے جنہیں کثرت درود و سلام کے ساتھ حضور کی کچہری، اور صرف کچہری نہیں بلکہ خواب تو خواب تھا، بیداری میں آقا علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، اور صرف زیارت نہیں، بیداری میں جاگتے ہوئے حضور کی مجلس میں بیٹھنا نصیب ہوا، اور کئیوں کو اتنا نصیب ہوا کہ عمر بھر یہ سلسلہ ہی جاری رہا۔ یہ کتاب میرے سامنے امام عبد الوہاب شعرانی کی، امام عبد الوہاب جو معروف ہے امام شعرانی،
صاحب کشف الغمہ، صاحب طبقات الکبریٰ، الطبقات الکبریٰ، المیزان الکبریٰ، المنن الکبریٰ، لواقح الانوار، امام شارانی بہت بڑے ائمہ حدیث میں سے ہیں، جلیل القدر ائمہ حدیث میں سے، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے، تلامذہ میں سے، اور بعضوں نے انہوں نے اپنے اب زمانے کے مجددین میں شامل کیا، اور جلیل القدر محدث ہیں، شافعی ہیں، امام ہیں، اتھارٹی ہیں۔ وہ المنن الکبریٰ میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے شیخ حضرت علی الخواص ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام پر درود و سلام کے صدقے سے حضوری کا اور بیداری میں ہمہ وقت آقا کی بارگاہ میں موجود رہنے کا رتبہ پایا۔ امام شارانی نے بیان کیا، امام شارانی نے بیان کیا کہ میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے جو نسبت پائی اور آپ سے اخذ فیض کیا اور آقا علیہ السلام سے نسبت اور سند نصیب ہوئی اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اخذ و وصول ہوا، اخذ اور وصول ہوا، فرماتے ہیں کہ اس میں صرف میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو افراد کا واسطہ ہے، دو اشخاص کا رابطہ ہے۔ ایک میرے شیخ سیدی علی الخواص، میں نے ان سے اخذ اور وصول کیا، اخذ کہتے ہیں علم اور فیض لینا، سند اور روایت لینا، سماع کرنا اور فیض لینا، میں نے ان سے لیا، انہوں نے سید ابراہیم المطبولی سے لیا، اور سید ابراہیم المطبولی نے براہ راست حضور کی کچہری اور حضوری والے تھے، براہ راست آقا علیہ السلام سے لیا۔ تو امام عبد الوہاب شارانی آپ فرماتے ہیں کہ میرے اور آقا علیہ السلام کے درمیان دو شیوخ کا واسطہ ہے، اور پھر فرماتے ہیں اور پھر میرے شیخ یعنی سید علی الخواص ترقی کرتے گئے آقا کی بارگاہ میں، حتیٰ کہ وہ درجہ آیا کہ وفات سے پہلے یہ بغیر واسطے کے آقا علیہ السلام سے براہ راست اخذ و وصول کرنے لگے۔ جب میرے شیخ اس مقام پر پہنچے تو امام شارانی کہتے ہیں کہ پھر مجھ میں اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حصول فیض کا صرف ایک ہی شخص واسطہ رہ گیا، میں سید علی الخواص سے لیتا تھا، سید علی الخواص بارگاہ مصطفیٰ سے لیتے تھے، حتی سارا یاخذ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطۃ فبینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ھذا الوجہ رجل واحد۔ اور پھر کہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے، امام شارانی کہتے ہیں کیا، اس واسطے والی بات کی مثال ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ امام شارانی فرماتے ہیں کیا، امام شارانی فرماتے ہیں کہ اس کی مثال اس واسطے کی ایسے ہے جیسے مجھے حدیث مصافحہ کی سند ملی ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے مصافحہ کیا حضرت شیخ ابراہیم القیروانی سے۔ اب امام شارانی بیان کرتے ہیں